شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عمرو بن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عمر بن خطاب کو شہید ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا تھا۔ آپ حضرت حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے پوچھ رہے تھے، کیا تم لوگوں کو یہ اندیشہ تو نہیں کہ تم نے عراق کی زمین کا اتنا محصول لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خرچ کا اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جسے ادا کرنے کی زمین میں ہمت ہے۔ اس سلسلے میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو پھر سوچ لو، کیا تم نے اتنا ٹیکس تو نہیں لگایا جو زمین کی طاقت سے باہر ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کی بیواؤں کو اس حال میں چھوڑوں گا کہ وہ میرے بعد کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ اب اس گفتگو میں چوتھا دن ہی آیا تھا کہ انہیں زخمی کر دیا گیا۔ جس روز وہ زخمی کیے گئے میں صف میں کھڑا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب صف کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ اب صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے، اور پہلی رکعت میں سورۃ یوسف، سورۃ نحل یا اسی طرح کی طویل سورت پڑھتے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اس دن بھی ابھی آپ نے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مجھے کتے نے قتل کر ڈالا یا مجھے کتے نے کاٹ کھایا۔ دراصل ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا، دائیں بائیں جدھر سے گزرتا لوگوں کو زخمی کرتا جاتا، حتیٰ کہ اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کیا، جن میں سے 7 فوت ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنا لمبا کوٹ اس پر ڈال دیا۔ جب اس ملعون غلام کو یقین ہو گیا کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا۔ ادھر حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے بڑھا دیا۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تھے انہوں نے یہ صورتحال دیکھی جو میں نے دیکھی تھی، لیکن جو لوگ مسجد کے کونوں میں تھے انہیں کچھ معلوم نہ ہو سکا، چونکہ انہوں نے حضرت عمر کی قرات نہیں سنی تھی تو وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ تاہم حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو بہت ہلکی سی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر کہا، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے۔ آپ نے فرمایا، وہی جو کاریگر ہے؟ ابن عباس نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے، میں نے اس کے بارے میں اچھی بات کہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہے۔ اے عباس، تم اور تمہارے والد اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مدینہ میں اجمی غلام زیادہ ہوں، یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس نے کہا، اگر آپ فرمائیں تو ہم سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ سوچ انتہائی غلط ہے، خصوصاً جب وہ تمہاری زبان میں کلام کرتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح ہی حج کرتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں قتل کرنے میں تم سچے نہیں ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر ان کے گھر لایا گیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی۔ کچھ تو کہتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ پھر نبیذ لائی گئی، آپ نے نوش کی تو وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل گئی۔ پھر دودھ لایا گیا، آپ نے وہ نوش کیا تو وہ بھی پیٹ کے راستے سے نکل آیا۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے، جبکہ دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے، وہ سب آپ کی تعریف کرتے تھے۔ اس دوران میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ اللہ کے رسول کی رفاقت میں رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پوری انصاف کے ساتھ حکومت کی، پھر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کے باوجود میرا معاملہ برابری پر ختم ہو جائے، نہ مجھے ان کا ثواب ہو اور نہ مجھے ان کی پاداش میں کوئی سزا ہو۔ پھر جب وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہبند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔
آپ نے فرمایا کہ نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے اپنا تہبند اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور اللہ کے ہاں تقوی کا بھی باعث ہے۔ عبداللہ بن عمر، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب کیا تو تقریباً 86,000 کے لگ بھگ پایا۔ آپ نے فرمایا، اگر عمر کی اولاد کے اموال اس قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہوں تو ان کے اموال سے ہی اس کو ادا کرنا۔ بصورت دیگر بنو عدی بن کعب کو اس کی ادائیگی کے لیے کہنا۔ اگر ان کے اموال بھی کافی نہ ہوں تو قریش سے کہنا۔ ان کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرنا۔ بہرحال تم نے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ میں اب مسلمانوں کا امیر نہیں رہا۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام کیا، اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اندر جانے کے بعد دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رو رہی ہیں۔ عرض کیا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آگے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک شخص نے سہارا دے کر آپ کو بٹھایا۔ فرمایا، عبداللہ کیا جواب لائے ہو؟ عرض کیا، امیر المومنین وہی جو آپ کی تمنا تھی، انہوں نے دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے اس سے زیادہ کوئی اور چیز اہم نہ تھی، لیکن جب میری وفات ہو جائے اور مجھے اٹھا کر لے جاؤ تو پھر سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ عمر بن خطاب دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر وہ میرے لیے بخوشی اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ ان کے ہمراہ کچھ دوسری خواتین بھی تھیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ آپ کے پاس آ کر کچھ دیر روتی رہیں۔ پھر جب دوسرے لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئیں۔ چنانچہ ہم نے مکان کے اندر سے ان کے رونے کی آوازیں سنی۔ لوگوں نے عرض کی، امیر المومنین خلافت کے متعلق کوئی وصیت کر دیں۔ فرمایا، میں خلافت کا ان حضرات سے زیادہ کسی کو حقدار نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن پر خوش تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے کی حد تک ہی شریک رکھا جائے، لیکن خلافت کے معاملات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ جملہ حضرت عبداللہ بن عمر کی دلجوئی کے لیے فرمایا۔ اگر خلافت سعد بن ابی وقاص کو ملے تو وہ اس کے سزاوار ہیں، ورنہ جو بھی خلیفہ بنایا جائے وہ اپنے زمانہ خلافت میں ان سے تعاون حاصل کرتا رہے۔ میں نے ان کو ان کی نااہلی یا ان کی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے مزید فرمایا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اول کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق کو پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے، اور میں اسے انصار کے ساتھ خیرخواہی کی وصیت کرتا ہوں جو مہاجرین سے پہلے دارالایمان یعنی مدینہ میں مقیم ہیں۔ وہ ان کے نیکوکار لوگوں کے اخلاص کی قدر کرے اور ان کے بروں کی برائی کو نظر انداز کرے۔ میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ شہری آبادی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے مددگار ہیں، مال فراہم کرنے والے اور اسلام دشمنوں کے لیے مصیبت ہیں، اور ان سے وہی کچھ لیا جائے جو ان کی ضروریات سے زیادہ ہو، اور وہ بھی ان کی رضامندی سے وصول کیا جائے۔ میں خلیفہ کو دیہاتی آبادی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اصل عرب اور اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان کی ضروریات سے زائد مال لیا جائے اور ان کے ضرورت مندوں پر ہی اسے خرچ کیا جائے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم انہیں اٹھا کر حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو سلام عرض کیا اور کہا، عمر بن خطاب اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہیں یہیں دفن کیا جائے۔ چنانچہ انہیں وہیں ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ جب لوگ ان کے دفن سے فارغ ہوئے تو نامزد لوگ جمع ہوئے۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا تم اپنی رائے 3 حضرات کے حوالے کر دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا حق حضرت علی کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی رائے کا حق حضرت عثمان کو سونپا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان اور حضرت علی سے فرمایا آپ دونوں میں سے کون امر خلافت سے دستبردار ہوتا ہے؟ ہم اسے خلافت سونپ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہوگا اور حقوق اسلام کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی، لہٰذا دونوں میں سے ہر ایک اپنے افضل پر غور کرے۔ اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں، اللہ کی قسم میں تم سے افضل کا انتخاب کرنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ کو اللہ کے رسول کی قرابت داری اور اسلام میں قدامت کا وہ حق حاصل ہے جو آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے۔ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو آپ کو عدل و انصاف کرنا ہوگا، اور اگر عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو اس کی بات سننی ہوگی اور ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف حضرت عثمان کو تنہائی میں لے جا کر اسی طرح کہا، اور جب دونوں سے عہد و پیمان لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے ان سے بیعت کی، پھر حضرت علی نے ان سے بیعت کی، پھر اس کے بعد سب لوگوں نے ان سے بیعت کی۔